السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہدایہ آخرین کے اندر کتاب الاضحیہ میں قربانی کا جو بیان چل رہا تھا، تو اس میں ہم نے ماقبل میں مسئلہ پڑھا ہے کل کے سبق میں، سبق نمبر 12 میں، کہ قربانی کرنے کے لیے مکان کا اعتبار کیا جائے گا اور قربانی کرنے والے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حدیث پاک میں 2 حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہے، تو لہذا عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرے گا شہری شخص۔ تو یہ شہر کا جو اعتبار ہے یہ قربان گاہ کا ہے، تو قربانی کرنے والے کا اعتبار نہیں ہے، قربان گاہ کا اعتبار ہے۔ قربان گاہ اگر شہر میں ہے اور بندہ شہر میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو عید کی نماز کے بعد ہی کرے گا، اور اگر بندہ شہر کا رہنے والا ہے اور قربان گاہ گاؤں کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ وحیلۃ المصری اذا اراد تعجیلا، لیکن یہاں پر ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ ایک شخص جو شہر کے اندر رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قربانی جلدی کرے، اسے ضرورت ہے کبھی ایسا ہونے کی، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی اپنے سامنے دیکھوں، پھر مجھے سفر کے لیے جانا ہے اور وہ ابھی فی الحال مسافر نہیں ہے، ایسی مان لیتے ہیں بالفرض، تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک شہری شخص ہے اور وہ اسے جلدی ہے، کسی بھی اعتبار سے جلدی ہو سکتی ہے، سفر میں جا رہا ہے یا کہیں کوئی پروگرام ہے یا کوئی ضروری کام آ جائے گا کچھ دیر میں، اور ابھی صبح کے ٹائم اسے وقت ہے، تو فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے چاہتا ہے وہ قربانی کرنا، ایک شہر کا رہنے والا شخص۔ وحیلۃ المصری کہہ کر کے اس کے لیے سلیوشن بتا رہے ہیں اور اس کے لیے طریقہ بتا رہے ہیں۔ اگر اس کو جلدی ہے اور وہ جلدی قربانی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ وحیلۃ المصری تو بتاتے ہیں امام قدوری کی متن کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے صاحب ہدایہ کے مصری شخص یعنی شہر والے شخص کے لیے طریقہ ہے اذا ارادہ تعجیلا، کہ جب وہ جلدی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی شہر والا شخص اگر جلدی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے طریقہ ہے کہ ان یبعث بها الی خارج المصری، کہ وہ اپنے جانور کو شہر سے باہر بھیج دے اور پھر فیضحی بها، اور پھر اس جانور کی قربانی کر لے، کما طلع الفجر، جیسے ہی فجر طلوع ہو، یعنی رات میں کسی بھی ٹائم میں یا پہلے ہی قربانی کے دن سے پہلے ہی وہ قربانی کے جانور کو اپنے گاؤں کے اندر بھیج دے اور پھر وہ فجر کے طلوع ہوتے ہی قربانی کر لے، اس کی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ شہر والے لوگوں کے لیے طریقہ ہے کہ اذا ارادہ تعجیلا، شہر کا شخص اگر چاہتا ہے جلدی قربانی کرنا، ان یبعث بها الی خارج المصری، تو طریقہ یہ ہے کہ وہ بھیج دے اس قربانی کے جانور کو شہر سے باہر، فیضحی بها کما طلع الفجر، تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے جیسے ہی فجر طلوع ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کے لیے شہری ہونے کے لیے فاعل کا اعتبار نہیں، یعنی قربانی کرنے والے کا اعتبار نہیں، بلکہ مکان کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ لأنها تشبہ الزکاۃ۔ اچھا، ہم نے جو یہ مسئلہ بتایا کہ قربانی کرنے کے لیے مکان کا اعتبار ہے، فاعل کا نہیں، تو ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأنها کے ذریعے، لأنها تشبہ الزکاۃ، اس لیے کہ قربانی جو ہے یہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے، من حیث انها تسقط بہلاک المال، اس حیثیت سے مشابہ ہے زکوٰۃ کے کہ قربانی مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے، کہ قربانی مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے پاس مال تھا اور قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا وقت آنے ہی والا تھا اور وہ زکوٰۃ نکالنے ہی والا تھا کہ مال چوری ہو گیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہونے سے، ایسے ہی قربانی بھی ساقط ہو جائے گی مال کے ہلاک ہونے سے، قبل مضی ایام النحر، قربانی کے دن گزرنے سے پہلے، کالزکوٰۃ بہلاک النصابی، جیسے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہونے سے۔ فیعتبر فی الصرف مکان المحلی، بہرحال تو اب قربانی کے اندر اعتبار کیا جائے گا صرف یعنی کہ ادائیگی کے اندر، فیعتبر فی الصرف، تو قربانی کی ادائیگی میں اعتبار کیا جائے گا مکان المحل، یعنی جہاں پر وہ ادائیگی، اس قربانی کی ادائیگی کی جا رہی ہے اس مکان کا اعتبار کیا جائے گا، لا مکان الفاعلی، نہ کہ کرنے والے کے مکان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جہاں پر قربانی کی جانی ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا، لا مکان الفاعلی، نہ، اور فاعل کا جو مکان ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
اعتبارا بیہا، آئی بات سمجھ میں، زکوٰۃ کا اعتبار کرتے ہوئے. تو لہذا ہم نے جو بتایا کہ مکان کا اعتبار کیا جائے گا، مکان کا اعتبار صرف اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور فاعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. قربانی کرنے والا کہاں رہتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ تشبہ الزکوٰۃ، کہ قربانی زکوٰۃ کے مشابہ ہے، من حیث انہا تسقط بہلاک المال قبل مضی ایام النحر، کہ من حیث انہا تسقط اس حیثیت سے کہ قربانی ساقط ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہونے سے، قبل مضی ایام النحر کالزکوٰۃ بہلاک النصاب فیعتبر فی الصرف مکان المحل لا مکان الفاعل، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے بہلاک المال، مال کے ہلاک ہونے سے، اور ایسے ہی قبل مضی ایام النحر، قربانی کے دن گزرنے سے پہلے ہی مال کے ہلاک ہونے سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے. تو مال کے ہلاک ہونے سے قربانی کے دنوں سے پہلے ہی قربانی ساقط ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہو جانے سے. فیعتبر فی الصرف مکان المحل، تو اسی وجہ سے ادائیگی کے لیے محل کی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جہاں پر قربانی کی جانی ہے اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا. لا مکان الفاعل، مکان جو فاعل کا مکان ہے اور جو رہنے والا ہے اس رہنے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ شہر میں رہتا ہے، یعنی قربانی کرنے والا شہر میں رہتا ہے یا گاؤں میں رہتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. مطلب صرف اس بات سے ہے کہ قربانی کس جگہ کی جانی ہے. قربانی اگر کی جائے گی شہر کے اندر تو عید کی نماز کے بعد ہی کی جائے گی، اور قربانی اگر کی جائے گی گاؤں کے اندر تو عید کے نماز کے بعد تو جائز ہے ہی، البتہ عید کی نماز سے پہلے بھی ہو جائے گی اگر کرے گا تو. بخلاف صدقۃ الفطری، ہاں صدقہ فطر کے مشابہ نہیں قرار دیں گے، قربانی کو صدقہ فطر کے مشابہ نہیں قرار دیں گے برخلاف صدقہ فطر کے. لأنہا لا تسقط بہلاک المال، اس لیے کہ صدقہ فطر مال کے ہلاک ہونے سے ساقط نہیں ہوتا. بعد ما طلع الفجر من یوم الفطر، ٹھیک ہے، عید الفطر کے دن اور فجر کے طلوع کے بعد مال کے ہلاک ہونے سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا. تو لہذا صدقہ فطر پر قیاس نہیں کیا جائے گا قربانی کو، بلکہ زکوٰۃ پر قیاس کیا جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی قربانی بھی ساقط ہو جائے گی قربانی کے دنوں سے پہلے مال کے ہلاک ہونے سے. ولو ضحى بعد ما صلى اهل المسجد ولم يصلي اهل الجبانة اجزاه استحسانا لانها صلاة معتبرة حتى لو اکتفوا بها اجزأتهم وقضى على عكسه. اور بتا رہے ہیں کہ ولو ضحى، اگر کسی نے قربانی کر لی بعد ما صلى اهل المسجد، مسجد والوں کے نماز پڑھنے کے بعد، ولم يصلي اهل الجبانة، اور عیدگاہ والے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی اور مسجد کے اندر نماز ہو گئی ہے، مسجد والوں نے نماز پڑھ لی اور عیدگاہ والوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں اگر قربانی کر لی اجزاہو، تو ایسی صورت میں قربانی جائز ہوگی استحساناً، یعنی کہ گاؤں کے اندر قربان گاہ بھی ہے، قربان گاہ کہہ رہے ہیں سوری، گاؤں یہ شہر کے اندر، ٹھیک ہے، شہر کے اندر عیدگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے، دونوں جگہ عید کی نماز ہوتی ہے. تو بتا رہے ہیں کہ شہر والے لوگوں کے لیے جو قربانی ہوتی ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے. تو اب عید کی نماز اگر مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہیں ہوئی تو کیا قربانی کرنے والا شخص قربانی کر سکتا ہے جبکہ عیدگاہ میں نماز نہ ہوئی ہو؟ تو یہی مسئلہ ہے یہاں پر. ولو ضحى بعد ما صلى اهل المسجد، اور اگر قربانی کی بعد اس کے کہ مسجد والوں نے نماز پڑھ لی، ولم يصلي اهل الجبانة، اور عیدگاہ والوں نے نماز نہیں پڑھی، یعنی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی مسجد میں نماز ہو گئی، تو مسجد میں نماز ہونے کے بعد کیا شہری شخص قربانی کر سکتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں اجزاہو استحساناً، اگر قربانی کر لی اس نے تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، جائز ہے، استحساناً جائز ہے. لأنہا صلاۃ معتبرۃ، اس لیے کہ مسجد کی نماز بھی معتبر ہے، اس لیے کہ مسجد کی نماز بھی معتبر ہے. حتی لو اکتفوا بها اجزأتهم وقضى على عكسه، اور اگر لوگ صرف مسجد میں نماز پڑھنے پر ہی اکتفا کریں تو بھی ان کے لیے یہ جائز ہے. وقضى على عكسه، اور ایسے ہی اس کا برعکس بھی جائز ہے، یعنی لوگ صرف عیدگاہ میں نماز پڑھنے کو کافی جانیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ گاؤں کا شخص یہ تو فجر کے بعد ہی کر سکتا ہے، البتہ شہری جو شخص ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرے گا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے
کہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو جائے گی شہر کے اندر تو کیا قربانی اس کے بعد کرنا جائز ہے، یا عید گاہ میں نماز ہونے کے بعد کرے گا تو صحیح ہوگی؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگر مسجد والوں نے نماز پڑھ لی اور قربانی کر لی تو قربانی صحیح ہے، یہ استحساناً مسئلہ ہے، اور یہ استحساناً لوگوں کی بھلائی کے لیے جائز ہے قیاس خفی کے طور پر، اس لیے کہ مسجد کی نماز بھی معتبر ہے۔ اور مزید مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے اکتفا کر لیا، ولو اکتفوا بہا، اور لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھنے پر ہی اکتفا کر لیا، اجزأتہم، تو بھی ان کے لیے جائز ہے، وقضا علی عکسہ، اور ایسے ہی اس کا الٹا بھی جائز ہے، یعنی کہ عیدگاہ کی نماز پر اکتفا کر لیا تب بھی جائز ہے۔ وقیلہ ہوا جائز قیاساً و استحساناً، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ صرف قیاساً ہی جائز نہیں بلکہ یہ قیاساً بھی جائز ہے اور استحساناً بھی جائز ہے۔ اوپر والا مسئلہ صرف استحساناً ہی جائز نہیں بلکہ ہوا جائز قیاساً و استحساناً، اوپر والا مسئلہ قیاساً بھی جائز ہے اور استحساناً بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اگلا مسئلہ قربانی کے ایام کے متعلق، کہ قربانی کتنے دن ہے اور کب سے کب تک ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔